تو مدینے جانے والوں قرآن پاک کے اس احکامات سے پتہ چلا چنگی گل نہیں کہ روزہ انور دے سامنے جا کے بھی سیلفیاں بنائیے. ہاں اور کیا ہوتا ہے جناب، ہر ایک کے موبائل کی، یہ موبائلوں کی پکچر جب کھینچتی ہے اس کی تصویروں کا آواز کا اتنا شور ہوتا ہے کہ دل جلتا ہے، آئے کہاں ہو. اور صرف یہ کہ سنہری جالیوں کے یوں کر کے ایسے پوز لیں گے، تیرا منہ حضور سے کیوں پھرا. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہیں، روزہ انور کے قریب، وقت کا حاکم اونچی بولا. امام مالک فرمایا آواز پست کر، یہ تیرا محل نہیں، رسول اللہ کا دربار ہے. یہاں بولا جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں. عالم ربانی نے جب ایک مسند پر بیٹھنے والے کو ڈانٹ پلائی، اس کی گردن جھک گئی، اور اب انہوں نے امام مالک سے پوچھا. امام مالک تو بریلوی نہیں تھے، امام مالک سے پوچھا. ہاں ہم بریلوی امام مالک کی روش پر ہیں. امام مالک سے پوچھا حضور میں دعا منگنی ہے تو منہ کدھر کرا. وقت کا بادشاہ خلیفہ پوچھ رہا ہے حضور دعا مانگنی ہے منہ روزے کی طرف کروں یا کعبے کی طرف. امام مالک فرمایا تو اس ذات تو منہ کنج پھیر سکنا ہے. یہ ہماری پنجابی سمجھتے آپ کے نہیں سمجھتے. تو اس ذات تو منہ کنج موڑ سکنا ہے جو توبہ قبول ہونے میں تیرے اور میرے باپ حضرت آدم کا وسیلہ ہے. ہمارے تو باپ کی توبہ ان کے صدقے قبول ہوئی ہے تو آج اولاد منہ کدھر موڑ سکتی ہے. لہذا آج کی محفل میلاد میں ارادہ کرو یہ سیلفیاں والا کام محبوب کے سامنے نہیں کریں گے. روزہ انور پر اونچی نہیں بولنا. اور جو پہلے سے حاضرین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں. بابو سلام سے آئے، ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے. اوے جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کر جالی پاک کے سامنے. میرا امام تو یہ کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہ حیرانگی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگرچہ چلا قدموں سے ہی جاتا ہے پر مدینہ شریف کاش کہ کبھی سر کے بل چلا جاتا. تو یہ دربار سر کے بل چلنے کا ہے، قدموں سے چلنے کا نہیں ہے. اور جب اعلیٰ حضرت خود پہنچے مدینہ شریف تو میرے امام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک. یہ امام احمد رضا ہے میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا، جن کی نگاہ فیض اثر سے اس وقت اس صوفے پہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں. حضور سیدی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری شریف نائب محدث اعظم پاکستان سیدی عبدالرشید قدس سر العزیز گرامی قدر حضرات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے مدینہ شریف دے سفر چ جیدہ قائد احمد رضائے حاضری ہو دی ہوئی ہے. میں نے فرمایا سیر سپاٹا کر آئے گا. ہمارے سب اکثر یہ فرماتے تھے. امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، فرشتے عرشوں پہ تڑپ رہے کاش اس خاک پہ جبیں رکھنے کو مل جائے. کا رب دی شان ہے کہ رب نے اس مٹی تے سانو پیر رکھن دا موقع دے دیتا. جوتی اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی اور سلام حضور کو کرنا ہو. ایک طرف تو یہ کہہ دیا حضور کے نام پہ موت بھی قبول ہے، اتھے یہی ڈر سی نا کہ جوتی گواچ جائے گی کہ تے آپ ہی گواچ جا مدینے دیاں گلیاں چ. یہ کون سا تماشا ہے؟ مجھے آپ سچی بتائیے، جج کے کمرے میں چلے جائیں، ایس ایچ او کے کمرے میں چلے جائیں اور شوز اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں چپل دوسرے میں کہ السلام علیکم، کسی بھی بندے کو اچھا لگے گا؟ غلام ہے حضور کا.
اور روزہ انور پہ حاضر ایک ہاتھ میں چپل پکڑی سلام کر رہا ہے، کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ اور پھر اس سے بھی سخت بات، آپ میں سے کون کون ہے جو مدینہ پاک حاضر ہوئے؟ ادھر ہاتھ کھڑا کر کے تو سنا میرنا کچھ آر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے ہاتھ ہیں جی. اور اللہ کرے زندگی رہی اگلے سال آئیں تو ہاتھوں میں اضافہ نظر آئے. جانا ہے کہ نہیں تجھے مدینہ جی؟ تو انشاءاللہ کہنے کیڑا مسئلہ ہویا جی، توجہ ہے آپ کی. اب یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ میری اس بات کو جانتے ہیں کہ جب باب البقیع سے ابھی سلام عرض کر کے چوکھٹ شریف سے باہر نکلتے ہیں، ٹھک جوتا نیچے، ٹھک ٹھک فرش سے جوتیاں ٹکراتی ہیں. وہ تھوڑا سا فاصلہ روزہ انور کا جو چھوڑ کر ابھی نکلے، جوتا یوں پھینکنا، ٹھک ٹھک، شور اٹھ رہا ہوتا ہے، شور اٹھ رہا ہوتا ہے. میرے امام نے ایک بات کہی تھی، کوڑلی مرنا والے ہو، اگلی تقریب میں ساری ڈیوٹی کی تھی ہے، اب بھی میں ڈیوٹی میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ ڈیوٹی جو ہے نا یہ خاص عشق کی رمز ہے کہ دے میرے نہ رلن دی کوشش کرو. اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ سما خراشیت سگے طیبہ کا خوف ہے، ورنہ کیا نہیں آتا نالاؤ افغاں ہم کو کا. غور سے سنیے گا، میں اب اس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. یہ تو بولن دی اپیل کوئی نہیں، یہ احمد رضا کا ذوق دل میں بسانے کی عرض ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں مدینہ شریف پہنچ کے، کہا احمد رضا لوگ تو اتنے ہاڑے پاندے کوکاں مار دین، ہاں ہنجو وس دین. اچھا کیا کمال ہے، جب حاضر ہوتا ہے تو خوشی کی نظر ہوتی ہے، تب بھی آنسو، اور مدینے سے جدائی ہائے 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 تب بھی آنسو. تو کہا احمد رضا تو بڑا چپ کر کے بیٹھا ہے، اشک تیرے بندن پر تیریاں کوکاں نہیں اٹھ دیاں، ہاڑے نہیں زبان تے آندے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نالا و افغاں آتا ہے، آہو بکا کرنی آتی ہے، مینوں رونا بھی اچھی آندا ہے، مینوں حضور اگے ہاڑے بھی پانے آندے نے، پر میں ڈردا ہے کہ حضور دے گلی دے کسے کتے نو میری اچھی آواز تکلیف نہ دے دے، میں تاں ہولی ہولی بولدا ہے. آئی سمجھ؟ ایویں نہیں احمد رضا نو اسی امام منیا، بولو تو صحیح نا، ایسے نہیں مانا. کا سما خراشی سگے طیبہ کا خدشہ ہے، مدینے کے کتے کی جو کان ہے نا میری کتنی اچھیاں کوکا نالو پریشان نہ ہو جاوے، نہیں تو ہاڑے تو مینوں بڑے پانے آندے.